یا پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے؟ آج کل تو اتھو نتھو خیرہ مفتی بنا ہوا ہے. ذرا ایک مسئلہ اگر کہیں سے جناب والا فیس بک سے بھی، یہ فیس بک کی جناب والا مفتیان کرام بڑے بڑے محقق، کہیں سے اگر جناب والا کوئی ریفرنس دیکھ لیا، پتا ہے کہ نہیں کہ جناب واقعی یہ ریفرنس موجود ہے یا نہیں ہے، سامنے آ کر امام پر جھاڑ دیا. یہ مولوی صاحب یہ مسئلہ پڑھے ہوتے وڈو تو آئے ہوا، وڈو مفسر، وڈو جناب شیخ الحدیث پیدا تھے ہوا، آج اردو پڑھنے والا کہے کہ جناب میں اس مسئلے سے واقف ہوں. تو پھر جناب یہ جو علماء کرام 8 سال مدارس میں دھکے کھاتے ہیں اور محنتیں کر کے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اور آپ چند منٹ کے لیے فیس بک کھول کر جناب کہو کہ قرآن میں یہ بھی لکھا لا، حدیث میں یہ بھی لکھا لا، آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ ریفرنس کس حوالے سے دے رہے ہو؟ یہ تھا نا یہ جاہل مفتی کہ میں بھی بندہ مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایسے باز نہیں آئے گا نا. ابھی اس کو کیا پتا ہے کہ سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک عالم کھڑا ہے، ایک نبی کھڑا ہے، ایک اللہ کا رسول کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے رب کی تو یہ طاقت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر ذرا یہ کام کر کے مشرق سے سورج کو نکال دے اور مغرب کے اندر جناب والا اسے جو ہے نا وہ نکال اور مشرق کے اندر اسے ڈبو دے. اب قرآن کہتا ہے کہ اب یہ کہاں سے کرنا تھا اس بے وقوف نے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس یہ خبیث ماد کا ماد رہ گیا کہ اب کیا کروں، اب سورج تو اس کے حکم کے تابع نہیں ہے، وہ تو رب ہے، کن کہتے تو فیکون وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دنیا کو ہدایت آ گئی، نمرود نے جناب والا اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دلیلیں دے دی، اور یہ ساری دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دیتا گیا. آخر وہ جاہلانہ دلیل دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالمانہ دلیل دے کر اور حاکمانہ دلیل دے کر اسے مبہوت کر دیا، لیکن اس کے مقدر میں پھر بھی ہدایت نہیں تھی. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا